اگلا رکوع شروع ہوتا ہے بڑی اہم معاشرتی ہدایات، اور اگلی آیت بہت پیاری بہت قیمتی ہے، آیت نمبر 83۔ بنی اسرائیل کو بھی معاشرتی ہدایات دی گئی، سوشل ویلیوز کیا ہے جن کو اختیار کرنا ہے، وہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں، اور جا بجا قرآن پاک میں تذکرہ بعد میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے بعد آگے والدین کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں محبت میں اور اطاعت میں حضور اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بقیہ حقوق کے اعتبار سے ماں باپ ٹاپ آف دا لسٹ آ جائیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے تصورات دے کر بیٹھے ہوئے، لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا، لوگوں نے دین کا تصور محدود کر دیا، مولویوں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ اللہ کا کلام پڑھو بھائی، اللہ اپنی عبادت کا ذکر بھی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیتا ہے، تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ، ابھی تو پہلا پارہ ہے، بہت تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ آگے سنیں وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، قرآن پاک کا حکم ہے، یہ بنی اسرائیل کو بھی تعلیم تھی، یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے عمدگی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ، اور کسی کو خیر کی تعلیم دے دینا بھی صدقہ، یہ دین کی تعلیم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، عبادات بھی انجام دینی، اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں، یہ پورا پیکج خود قرآن پاک عطا کر رہا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم ہو ہی اعراض کر جانے والے۔ مراد ہے کہ احکامات دیے مگر تم نے فرار کا رویہ اختیار کیا۔ وہ تو تھے بنی اسرائیل، ہم تو ہیں مسلمان، اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب، ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے، ان کی فرمانبرداری کی توفیق دے، حسن سلوک کی توفیق دے، پھر رشتہ دار کمزور طبقات بھی ہیں، ہم ادا کریں حقوق کو، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے پختہ اقرار کیا اور تم ہو بھی گواہ۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، خانہ جنگی نہ کرنا، اس بات کا حکم تھا، نکالنا نہیں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی لوگ تو ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ خانہ جنگی نہ کرنا، قتل و غارت گری نہ کرنا، قبائلی زندگی میں لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خون خرابہ نہ کرنا۔ ایک اور حکم تھا، تمہارا بھائی کہیں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ دو الگ الگ احکامات تھے۔ اچھا، پہلے حکم کی خلاف ورزی، مار دھاڑ ہو رہی، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ، یہود کی بھی تاریخ، کئی واقعات مفسرین نے لکھے، اور ایک دوسرے کو نکالا جا رہا ہے۔ اب ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے، چلو بھائی ہمارے بھائی جو ہے وہ کہیں بیچارے قید کر دیے گئے، ان کے لیے پیسہ تلاش کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے ان کو چھڑانے کے لیے۔ واہ، یہ پہلے حکم پر عمل نہیں کر رہے، نکال باہر کر رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو، اور اب فنڈ ریزنگ کر رہے ہو، پیسہ جمع کر رہے ہو ان کو چھڑانے کے لیے۔ بھائی دونوں حکم اللہ کے ہیں نا، تو دونوں پر عمل کرنا ہے، تو کیوں خانہ جنگی کر کے ایک دوسرے کو نکالا؟ یہ پک اینڈ چوز، ایک حکم مانا ایک نہ مانا، کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں، یہ ہے جزوی طور پر دین پر عمل، یہ ان کی حرکت تھی۔ آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیں، بڑی سخت بات ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے؟ کیا پس منظر آیا؟ ایک حکم پر عمل ہے، دوسرے کا انکار ہے، دوسرے پر عمل نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ڈیوائیڈ کیوں کر رہے ہو دین کو؟ یہ جزوی اطاعت کیوں کر رہے ہو؟ یہ بٹس اینڈ پیسز میں بات کیوں چل رہی؟ یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ دل چاہا تو عمل کیا، دل چاہا تو رد کر دیا، تمہاری مرضی تھوڑی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ایسے لوگوں کو لوٹایا جائے۔ وما الله بغافل عما تعملون، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب، کن کے لیے؟ کتاب ماننے والے، دین کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے۔ دین کے حصے بکھرے کر دیے، اللہ کہہ رہے ایک حکم مان لو ایک کو نہیں مانتے، دنیا میں ذلت اور رسوائی ملے گی، آخرت میں شدید عذاب ملے گا۔ سخت بات تو ہے نا۔
آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. نماز تو ادا کر رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، سود نہیں چھوڑ رہے، بے حیائی کو نہیں چھوڑ رہے، بے پردگی کو نہیں چھوڑ رہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جوا نہیں چھوڑ رہے، شراب نہیں چھوڑ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج حالت کیا ہے امت کی؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغرباء ہے. کیوں ذلت اور رسوائی؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. یہ ہم سب کے لیے رہنمائی. اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل. اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید دی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. سو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں یہ جزوی اطاعت سے محفوظ رکھے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.